بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار بھی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایسی ہیں کہ جن کے احسان کے تلے ساری دنیا کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی جو تاریخ داں انصاف سے غور و فکر کرتے ہیں اور ثبوتوں کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، انہوں نے شہادتیں دی ہیں دنیا میں ایسا کامل و مکمل انسان جس کی زندگی پر حرف رکھنے کی گنجائش نہ ہو، وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لکھنؤ میں آج سے چند برس پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک جلسہ سیرت ہوا۔ فردوس ادب ایک بڑی انجمن ہے، وہ ہر سال لکھنؤ میں جلسہ کرتی ہے۔ سیرت طیبہ سننے کے لیے بڑا اجتماع ہوتا ہے، کوئی 25-30 ہزار کے لگ بھگ آدمی جمع ہوتے ہیں۔ جہاں تک نگاہ جاتی ہے آدمی ہی آدمی نظر آتے ہیں۔ اکثر مجھے بلاتے رہتے ہیں مگر فرصت نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ میری شرکت ہوئی، آدمیوں کا سمندر معلوم ہوتا تھا، تو انہوں نے برادران وطن میں سے کے ایم منشی جو یو پی کے گورنر تھے ان کو دعوت دی اور صدارت بھی انہی کی رکھی۔ ایک مقدس جلسہ کی صدارت کے لیے ایک ایسے نام کا انتخاب کرنا چاہیے جس سے اسلام کی عظمت نمایاں ہو۔ کے ایم منشی نے شرکت سے معذرت کی اور کہا مجھے کام زیادہ ہے، فرصت نہیں ہے کہ میں آ سکوں، باوجود ہے کہ میرے دل کا تقاضا تھا کہ اس مقدس جلسے میں شریک ہوں، مگر کام اتنا بڑا ہوا ہے کہ مجھے کام گزارنے کی فرصت نہیں۔ جو میری طرف سے شریک ہوگا وہ پیغام پڑھ کر سنا دیا جائے گا۔ 25-30 ہزار کے مجمع میں وہ پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ یو پی کا گورنر تھا اور مذہباً ہندوؤں میں سے تھا۔ اس کے پیغام کے 2 جز تھے۔ پہلا جز تو یہ تھا کہ ہم تاریخی اعتبار سے اس بات کا یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ دنیا میں اتنا کامل اور مکمل انسان کوئی پیدا نہیں ہوا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی زندگی پر کہیں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ حصہ کمزوری کا ہے۔ جس پہلو کو دیکھو مقدس اور کامل ہے۔ گھریلو زندگی کو دیکھو تو اعلیٰ درجے کی مقدس، جماعتی زندگی کو دیکھو تو خیر ہر بھلائی سے مبرہ اور منزہ، اجتماعی زندگی کو دیکھو تو خیر و برکت کی زندگی، تنہائی کی زندگی کو دیکھو تو خیر و برکت کی زندگی، غرض اجتماعی انفرادی، سونے کی، جاگنے کی، ہنسنے کی، بولنے کی کوئی پہلو زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں ادنا درجے میں کوئی اطعان کیا جا سکے یا ادنا درجے میں کوئی اعتراض کیا جا سکے۔ اور بعض لوگ اگر اعتراض کرتے ہیں تو اعتراض کرنے کو تو خدا پر بھی کر دیتے ہیں۔ بہت سے دہریے جو خدا کے وجود ہی کو نہیں مانتے، تو اس ادنیتی کا تو کوئی علاج نہیں۔ لیکن انسان جب اپنی انسانیت سے غور کرے اور عقل سے غور کرے، تاریخ کو سامنے رکھے، تو اسی نتیجہ پر پہنچے گا کہ ایسی کامل اور مکمل ہستی ہے کہ کہیں ادنا درجہ کے طعن و ملامت کی گنجائش نہیں۔ یہ تو پہلا جز تھا۔ دوسرا جز پیغام کا یہ تھا کہ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کا قانون اسلام کے اصولوں پر بنایا ہے، اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھ کر بنایا ہے، جس نے اونچ نیچ ختم کر دی، چھوت چھات ختم کر دی، نسلی امتیازات ختم کر دیے، رنگ روپ کا کوئی فرق نہیں رکھا، ملک والوں کے سب کے حقوق برابر ہیں، راستہ کھلا ہوا ہے، جس کا جی چاہے ترقی کرے، جس کا جی چاہے آگے بڑھے۔ اب کوئی خود آڑے آ گیا اور وہ بات الگ ہے، یا تعصبات کی وجہ سے کوئی کسی کا راستہ روک دے، وہ انفرادی دوڑ ہے، وہ اشخاص کی بدقسمتی کی، قانون کا نقصان نہیں۔ تو دوسرا جز انہوں نے یہ لکھا کہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کا قانون اسلام کو سامنے رکھ کر بنایا۔ گویا مسلمانوں کے لیے بڑی عبرت کا موقع ہے کہ غیر مسلموں کو اپنے قانون بنانے میں
اگر بنیاد ہاتھ لگی تو اسلام ہی کی ہاتھ لگی۔ اس زمانے میں انصاف دلانے والا اگر کوئی قانون ہے تو وہ اسلامی قانون ہے، دوسرے قوانین اس دور میں نہیں چل سکتے۔ نجات اسی قانون کے اندر منحصر ہے، وہی سامنے آئے گا تو نجات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک زندگی کے ایک ایک پہلو کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فلاحی انسانیت یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے خیر کا ذریعہ بنیں۔